یہ واقعہ ایک ہولناک واقعے کا ہے جو بڑودہ کے ایک گجراتی نوجوان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا نام اجے ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہلکاپوری میں رہتا ہے۔ اس کے والد مٹھائی کی دکان چلاتے ہیں اور اس کی ماں گھریلو خاتون ہے۔ یہ واقعہ 5 سال پہلے پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی خوف زدہ ہے۔ وہ اس پورے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے میرا دل تیز دھڑکتا ہے۔ خوف سے میرے ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں۔ میں بھوتوں اور شیطانوں پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا۔ میں مانتا تھا کہ یہ سب باتیں بکواس ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد جب بھی میں کسی اندھیری گلی سے نکلتا ہوں تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ آج میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ رات کو بھی گھر کی بتی جلا کر سوتا ہوں۔ میرے گناہ بہت سخت نوعیت کے ہیں۔ 12 جماعت کے امتحان میں خراب نتائج کی وجہ سے میرے والد کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بڑودہ سے بھاگ کر راجکوٹ آیا اور وہاں رہنے میں ایک دوست نے میری مدد کی، لیکن مجھے کام کون دے گا کیونکہ میں 12 کلاس میں فیل ہو گیا تھا۔ نوکری نہ ملنے کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے والد کا مٹھائی اور نمکین بیچنے کا کاروبار شروع کیا۔ میرے والد نے مجھے بچپن میں مٹھائیاں بنانے کا فن سکھایا تھا۔ میں سب کچھ بنانا جانتا تھا، لیکن میرا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا۔ ہر روز صرف 2-3 گاہک آتے تھے، اس لیے میں نے جو مٹھائیاں تیار کی تھی اسے پھینک دیا۔ راجکوٹ کے گوندل روڈ پر فٹ پاتھ پر سبزیاں بیچنا شروع کر دیں۔ گوندل روڈ پر جس جگہ میں نے لاری کھڑی کی تھی وہ بہت بھیڑ بھاڑ والی جگہ تھی۔ میرے سامنے تمام لاریاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں اور میرا کام محدود تھا۔ میں نے آخر کار ہار مان لی اور سب کچھ بیچ کر گھر واپس چلا جاؤں گا۔ اپنے والد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ اس دن دوپہر 12 بجے میرا خوف شروع ہو گیا۔ میں اپنی لاری کے پاس کھڑا تھا۔ ارد گرد زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ میں قریبی دیوار پر پیشاب کرنے گیا تو شدید جھٹکا لگا۔ وہاں ایک خوفناک آواز سنائی دی اور میں چونک گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پیاسا شخص پانی پی کر سیر ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری لاری کے گرد بھیڑ جمع ہونے لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری لاری کے پاس ایک گاہک کھڑا ہے تو میں کھڑا ہو گیا اور اس گاہک سے باتیں کرنے لگا۔ وہ آدمی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی ناشتہ ہے اسے پیک کر کے مجھے دے دو۔ سامان پیک کرنے سے پہلے اس نے مجھے پیسے بھی دے دیے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس آدمی نے میری تمام ناشتہ خریدا اور مجھے مزید پیسے بھی دیے۔ اس لیے میری ہمت بھی بڑھ گئی اور میں نے واپس وڈودرا جانا ملتوی کر دیا۔ وہ آدمی ہر روز آتا اور میری تمام مٹھائیاں اور نمکین خریدتا۔ ایک بار میں باہر گیا اور اس دن لاری نہیں نکلی تھی۔ جب میں دوسرے دن لاری میں کام پر پہنچا تو وہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا اور غصے سے لال ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، میں نے تمہاری مشکل میں تمہاری مدد کی اور تم نے کل مجھے بھوکا رکھا، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دیوار کے پاس پڑے پتھر کی طرف چلا گیا جہاں میں پیشاب کرنے گیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی دھمکی اور اس کی گمشدگی دیکھ کر مجھے پسینہ آنے لگا۔ اسی لمحے میں نے لاری وہیں رکھی اور ٹکٹ لیے بغیر وڈودرا چلا گیا۔ والد سے معافی بھی مانگ لی۔ اب راجکوٹ شہر کا نقشے بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب صرف ایک ہی خوف جو مجھے ہر وقت ستاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پراسرار بھوت انسان مجھ سے بدلہ کیسے لے گا۔